السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول کائنات تمہیں جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ، اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ قرآن مجید کی دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع اور اطاعت بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح تیسری جگہ فرما من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ساتھ فرمایا قرآن مجید کی چوتھی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اسی طرح فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم، کہ جو آدمی اللہ رسول کی گویا کہ رسول کائنات کی مخالفت کرتا اسے چاہیے کہ وہ ڈرے عذاب اور فتنہ اسے پکڑ نہ لے۔ اسی طرح فرما من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو آدمی سبیل غیر سبیل یعنی اجماع امت کے طریقے کو چھوڑ کے رسول کائنات کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ رسول کی نافرمانی کرتا، مخالفت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے وہ مردود ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تو اصل ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق خدا میں اصل مرتبہ مقام رسول کائنات کا ہے، اور یورپ اس وقت اسی بات میں لگا ہوا ہے کہ دین کے اندر سے رسول کائنات کو نکالا جائے، دین کی تشریح میں رسول کائنات کو نکالا جائے، اعمال میں رسول کائنات کی سنت کو نکالا جائے، الفاظ میں رسول کائنات کی تشریحات کو، وضاحتوں کو، ان کو نکالا جائے۔ ان کے الفاظ اپنے الفاظ ہوں، ان کے اعمال ان کے اپنے اعمال ہوں، ان کی کیفیات اپنی کیفیات ہوں۔ آپ یقین کریں یہ منکرین حدیث کے فتنے، استخفاف حدیث کے فتنے، بدعات کے فتنے، خرافات کے فتنے، الہات کے فتنے، یہ پیدا ہی تب ہوئے ہیں جب ہم نے دین کو، دنیا کو اور کائنات کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کے انداز، آپ کی فکر سے، آپ کے جو افکار ہیں، عقائد ہیں، اس سے ہٹ کے جب ہم نے سمجھنا شروع کیا تو عقائد میں ہم ملحد بن گئے، اور اسی طرح بدعتی بن گئے، اور اسی طرح عمل میں ہم راستے سے، ٹریک سے ہٹ گئے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، انہوں نے کتنا اہتمام کیا سنتوں کا، آپ کے اتباع کا، اطاعت کا۔ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ایک صحابی کو کہا بیٹھ جاؤ، وہاں جوتے والی جگہ پہ جگہ ملی، وہاں بیٹھ گئے۔ آپ نے اس سے آگے آنے کا کہا تو وہ گھسر کے آگے آتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بیٹھنے کا حکم کہا تھا، کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ انگوٹھی سونے کی ہے پھینک دو، آپ نے پھینک دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ اس کو پکڑ لو اور دوسرے استعمال میں لے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، جس چیز کو رسول کائنات نے اتروا دیا ہے بس اتر گئی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ عمل اور مقدار، عمل کو جو مقدار اور کیفیت میں بھی اسی طرح رکھنا ہے جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں سیدنا انس بن مالک کی حدیث، وہ 3 افراد والی کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں سوؤں گا نہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، آپ نے ان تینوں کی نفی کی ہے۔ کیوں؟ اپنی من مرضی کے مطابق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمسک بالسنہ کی حقیقت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز والا وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھو۔ تو سیدنا برا فرماتے ہیں میں نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سنائی۔ کون سی؟ اللہم اسلمت وجہی، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، یہ لمبی دعا ہے۔ آخر میں لفظ اللہم آمنت بکتابک الذی ارسلت، اب ارسلت کی جگہ دوبارہ جب سنائی
تو انہوں نے یہ لفظ پڑھے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ الفاظ سنے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انزلت، یہ نبی کی بجائے رسولی کا جو لفظ آپ نے کہنا تھا وہ رسول و ارسلتا کہو، انزلتا نہ کہو، ارسلتا. تو گویا کہ آپ نے اپنے لفظوں کا اتنا اہتمام کروایا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق آتا ہے آپ یقین کریں کہ سنت کی تمسک، سنت کی اتباع اتنی تھی کہ آپ جہاں حدیث لکھ رہے ہیں تو جہاں اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے تو وہاں انہوں نے لکھا ہے ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول بیان فرماتے فرماتے تھوڑی دیر خاموش رہے. آپ یقین کریں دنیا کا کوئی بھی ایسا گروہ آپ کو امین دیانتدار اس طرح کا نظر نہیں آئے گا جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے کہ انہوں نے آپ کی خاموشی کو بھی نقل کیا اور اسی طرح ذکر کیا ہے. اور میں نے اس طرح کے کئی ایک واقعات دیکھے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبہ مسنونہ نہیں پڑھتے، ممبر پہ سنت کی اہمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سنت ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، آپ الفاظ مختصر کریں لیکن الفاظ پڑھے تو رسول کائنات کے. ہمیں کہا جاتا درود پاک پڑھو، کہتے کون سا درود؟ بھائی کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم درود ناریہ میں پڑھ گئے، درود تاج میں پڑھ گئے، درود لکھو میں پڑھ گئے، اور اسی طرح پتہ نہیں کون کون سے درود ہیں. درود رسول کائنات سے اچھے الفاظ لا سکتے ہو؟ رسول کائنات سے جامع الفاظ لا سکتے ہو؟ رسول کائنات کے الفاظ کے اوپر روحانی پہرے ہوتے ہیں. آپ لفظوں میں کتنے بھی جامع ہوں اللہ کے رسول سے اچھے لفظ نہیں لا سکتے، اللہ کے رسول سے اچھا ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے محبوب الفاظ محبت بھرے الفاظ نہیں لا سکتے. یہی وجہ ہے کہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں انما یرفع اللہ الشخص بقدر تمسکہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اشخاص کو تمسک کتابی سننا، تمسک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمسک کے اعتبار سے مرتبہ مقام دیتے ہیں. جو آدمی اپنی باتوں میں، اپنے الفاظ میں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے رویوں میں جتنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کی ذات کے الفاظ کا اہتمام کرتا ہے اتنا وہ بلند و بالا ہوتا ہے. اللہ اسے عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، بقا دیتا ہے. لیکن ہم نے کھانا کھانے سے پہلے، دوائی کھانے سے پہلے اللہ شافی اللہ کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک کیس لے رہا تھا جادو جنات کا، تو وہاں ایک بچی سے پوچھا گیا بھائی تو اس کی جان چھوڑو. جن سے پوچھا کہ تو اس کی جان چھوڑ، کہنے لگا نہیں حفصہ میں اس کی جان نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ اس کے گھر میں کھانے بڑے اچھے بنتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ بسم اللہ نہیں پڑھتی؟ اس نے کہا کہ جی حفصہ میں بسم اللہ پڑھتی ہوں، لیکن ساتھ ہی جن بول کے کہنے لگا آپ صاحب یہ بسم اللہ تو پڑھتی ہے لیکن آپ کے حبیب نے صرف بسم اللہ کا کہا ہے، یہ ساتھ اعوذ باللہ بھی پڑھتی ہے. اعوذ باللہ جب پڑھتی ہے تو ہمارے درمیان سے وہ پردے ختم ہو جاتے ہیں. جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ پردے لگتے تھے، دیواریں لگتی تھی، حصار لگتے تھے. آج ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کا کام شروع کر دیا ہے رسول کائنات کو نکال کے. ہم نے عدالتوں میں فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں رسول کائنات کے احکام اور فیصلوں کو چھوڑ کے. ہم نے ممبر و محراب کو الفاظ اور سجا مکفہ کلام سے سجانا شروع کر دیا ہے رسول کائنات سے ہٹ کے. عمل کی کیفیت ہو، عمل کی مقدار ہو، وہاں بھی ہر جگہ رسول کائنات کو سامنے رکھو. ہم ذکر اذکار میں گئے تو اذکار میں رسول کائنات کے اذکار الفاظ کو چھوڑ دیا. ہم اسماء حسنہ پڑھتے ہیں تو یا ودود یا رحیم، یا ودود یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ، اس طرح کے الفاظ. حالانکہ رسول کائنات ناقص جملہ کبھی بھی نہیں بولتے، پورا جملہ بولتے ہیں. وہ جملہ پورا نکال، ایسا سجا مکفہ فصیح و بلیغ جملہ کہ آپ سے بڑھ کے اچھا جملہ کوئی نہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
पढ़ो इन्नल्लाह गफूर रहीम, पढ़ो कि अल्लाह मगफिनी भी हलाली का नाराम को अगनी बिफदली का मन सिवा। कौन सा ऐसा मसला है जो मसला रसूल कायनात ने अपनी तालीमात में आपको ना दिया हो, हल ना किया हो। हम रिज़्क़ की दुआएं पढ़ते हैं तो अपनी बनावटी, हम सजदे में दुआएं पढ़ते हैं तो बनावटी, हम अपने मुर्दों को बख्शवाने के लिए दुआएं पढ़ते हैं तो बनावटी, हम उनके साले सवाब के तरीके बनाते हैं तो बनावटी, अज़ान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, मामलात, सियासियात, मईशत, इक़्तिसादियात, ये सारी चीज़ें रसूल कायनात से हट के हैं। यही वजह है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत ख़त्म होगी, हमारे वक़्त में बरकत ख़त्म होगी, हमारी शख्सियत जीते जी मर चुकी है और मरने के बाद तो उसने मरना है ही है। अब अगर चाहते हो पूरी ज़िंदगी के लिए बका, पूरी ज़िंदगी के लिए सुकून, तो रसूल कायनात से जुड़ जाओ, अपनी इनफरादी मामलात में भी और अपने इज्तमाई मामलात में भी। फिर देखना अर्श भी आपका है और फ़र्श भी आपका है। हादा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।